صدر بائیڈن نے کل فون پر نیتن یاہو کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیل عام شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی عسکری پالیسی تبدیل نہیں کرتا تو امریکہ اس کی حمایت کے بارے میں نظر ثانی کرے گا۔ اس پیغام کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پہلے سے کتنا مختلف ہے؟ جی، جیسے آپ کو معلوم ہے اسد کہ یہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک سربراہ جو ہے، امریکی سربراہ جو ہے، وہ اسرائیل سے اس ٹون میں یا اس طریقے سے بات کرے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کے جو بائیں بازو کی جو سپورٹ جہاں سے آتی ہے ان کی پارٹی میں، ان کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ یہ سیز فائر کیا جائے اور اس قسم کی جو چیزیں کی جا رہی ہیں ان کو دوبارہ رپیٹ نہ ہوں۔ اس میں اسرائیل جو ہے وہ بہت تیزی سے جو وہ زمین کھو رہا ہے جو ان کو حاصل تھی پبلک ریلیشنز میں، ہمدردیوں میں اور پولیٹیکل لیوریج میں۔ یہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کی پالیسی میں بہرحال اس لحاظ سے۔ تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکی پالیسی تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہے یا ہم اس کو صرف ایک وارننگ کے طور پر ہی دیکھیں؟ پالیسی نہ صرف یہ کہ تبدیل ہو چکی ہے بلکہ ایک نئی سوچ جو ہے وہ آ رہی ہے، بلکہ دائیں بازو کے جو پولیٹیشین یا جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں ملکوں کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو الائنس ہے جیسے نیٹو ہے کہ آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، یا پولیٹیکل فیورز ہیں کہ تم میرے لیے یہ کرو گے میں تمہارے لیے وہ کروں گا، اور تیسری چیز ہوتی ہے لیوریجز ہوتے ہیں دیر پا ریلیشن شپ اور دیر پا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے۔ جو اسرائیل ہے اس کے اس لحاظ سے تینوں قسم کے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں اور یونائٹڈ کنگڈم سے، لیکن جیسے آپ نے اپنی ابھی خبروں میں بھی بتایا اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے یہ وہ امریکہ اور برطانیہ نہیں ہے 20 سال پہلے والا، یہاں کی ڈیموگرافکس بدل چکی ہیں اور سیاستدانوں کو اس بات کا احساس ہے۔ پولیٹیکل پریشرز بڑھ رہے ہیں ان کی پالیسیز پر۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے امریکن فارن پالیسی کا ستون اسرائیل کی حمایت ہی رہا ہے۔ اس میں تبدیلی تو اب شاید ممکن نہیں ہے مگر اسے مشروط تو کیا جا سکتا ہے، جیسے 90 کی دہائی میں کے اوائل میں سابق صدر سینئر جارج بش نے کیا تھا۔ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ اسرائیل امریکی امداد کو فلسطینی علاقوں میں نئی آباد کاریوں کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ ابھی تک ایسی کوئی شرط کیوں نہیں رکھ سکی ہے، یا وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی؟ جی، وہ یہ شرط کو مشروط کر نہیں سکے، غیر مشروط انہوں نے ہمیشہ حمایت کی ہے اسرائیل کی، لیکن اب یہ شاید ممکن نہیں رہے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جو سیکرٹری آف فارن افیئرز جم بیکر تھے، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم اس نمبر پہ اویلیبل ہیں اسرائیل میں، جس نے ہم سے بات کرنی ہو وہ کر سکتا ہے۔ اب وہی حالات ہو چکے ہیں تقریباً، بلکہ اس سے پہلے ورس ہیں۔ اور اس میں دیکھیں اگر ہم برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں یا کانگریس کی طرف سے وقت دیکھتے ہیں، امریکہ میں کانگریس کی طرف، تو یہ وہ سیاستدان الیکٹ ہو کر نہیں آئے، بہت ڈائیورسٹی ہے اور بہت سے لوگ آ چکے ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں، جو میئر ہے لنڈن کا وہ پاکستانی اوریجن کا ہے، تو ڈیموگرافکس ان تمام ملکوں کی بدل چکی ہیں اور نئی پود جو ہے وہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ برداشت کرنے میں ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ینگ ووٹرز ہیں وہ ایک مختلف مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ اوباما انتظامیہ میں ایک سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بین روڈز نے ٹویٹر یعنی ایکس پر لکھا تھا کہ نیتن یاہو اس بارے میں پرواہ نہیں کرتے کہ امریکہ کیا کہتا ہے، وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ امریکہ کیا کرتا ہے۔ کیا بائیڈن الیکشن کے سال میں اسرائیل پالیسی میں کوئی جامع تبدیلی لانا چاہیں گے؟ وہ پوری کوشش کریں گے کیونکہ ان کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ اگر دوسری طرف سے اگر مسٹر ٹرمپ جیت جاتے ہیں اگلے الیکشن میں، تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کو اور وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اور میرے خیال میں اسرائیل کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہ جتنے پیسے انہوں نے جمع کروائے تھے اپنے اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فیضان صاحب، امریکہ کے اندر سے صدر بائیڈن پر تو دباؤ ہے، یہ بہت واضح ہے، اس کا اظہار صدارتی امیدواروں کی پرائمری انتخابات میں نظر بھی آ چکا ہے۔ صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے جذبات سمجھتے ہیں، مگر اسرائیل کو مالی امداد اور ہتھیار کی فراہمی بھی جاری ہے، اور واشنگٹن پوسٹ نے جمعرات کو رپورٹ کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے معمول کے کاروبار کی طرح ایک علامت کے طور پر
اسی دن اسرائیل کو مزید ہزاروں بموں کی منتقلی کی منظوری دی تھی جب اسرائیلی حملوں میں 7 امدادی کارکن ورلڈ سینٹرل کچن کے ہلاک ہوئے تھے۔ کیا کسی ٹھوس تبدیلی کے بغیر بائیڈن عوام کو مطمئن کر پائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے مطابق جو ڈیمانڈ دی جاتی ہے یا جو فلفلمنٹ شپمنٹ کی جاتی ہے، کیونکہ آج کل جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ مڈل ایسٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں دبا سکیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک تصویر جو ہے وہ ہزاروں لفظوں کے برابر ہے اور وہ کچھ منٹ ہی لگتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن چاہتے ہوئے بھی اس کو نہ دبا سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں، اسی لیے ان پر یہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ جنگ ختم کر دینی چاہیے اور کہا ہے کہ اسرائیل پبلک ریلیشنز کی جنگ ہار رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اسرائیلی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل بہت سے لوگوں کی حمایت کھو رہا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ریپبلکن پارٹی میں اسرائیل کی حمایت غیر متزلزل ہے، ٹرمپ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ غزہ اور فلسطین امریکہ میں ایک الیکشن ایشو بن چکے ہیں؟ جی، یہ ایک الیکشن ایشو بن چکا ہے۔ لیفٹ سائڈ پر تو یقیناً یہ ہے، اور رائٹ سائڈ پر بھی یہ بن جائے گا اور بن چکا ہے، اس لحاظ سے کہ جو دائیں بازو میں جیسے مسٹر ٹرمپ ہیں یا ان کے حمایتی ہیں، وہ جو خارجی جنگیں ہیں، یعنی کہ جو فورن وارز ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، نہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ یوکرین کی ہو یا اسرائیل کی ہو، اور لیفٹ والے جو ہیں وہ انسانی حقوق کی وجہ سے آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا سٹرینج موومنٹ ہے دونوں طرف سے، لیکن اس جنگ پر بہرحال یہ متاثر ہو جی، رہا ہے۔ بہت شکریہ فیضان حق، آپ نے ہمیں جوائن کیا بفلو نیو یارک سے۔